لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے حدیث نمبر 1862۔ پچھلی دفعہ ہم نے ختم کیا تھا 1860 پر، اور 1860 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شخص ایک کی بجائے 2 چیزیں خرچ کرے تو اسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص روزہ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے، کسی کی عیادت کرے اور جنازے میں جائے، جو شخص ایک دن میں یہ 4 کام اکٹھے کر لے، وہ اس کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو کل ہم نے یہاں سے اپنی بات ختم کی تھی، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1862 پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، میں آپ کے پاس گیا، میں نے دیکھا آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونگ کی وجہ سے ڈول رہے تھے، یعنی رات کا وقت تھا، تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر رہے تھے اور انہیں بھی نیند آ رہی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا خیال ہے کہ حضرت علی آپ کے ساتھ رات کو جاگتے رہے ہیں، تو اب میں آپ کو سہارا دینے کے لیے آپ کے قریب نہ ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا علی تیری نسبت اس خدمت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی آپ کے قریب ہوئے اور انہوں نے آپ کو سہارا دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس شخص کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا خاتمہ اس صورت میں ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ جو حدیث کا پہلا حصہ ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی جو ہیں تیمارداری فرما رہے ہیں، آپ کا خیال رکھ رہے ہیں رات کے وقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسی کام کی باتیں بتائیں جن سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی انسان کا خاتمہ بالخیر کیسے ہوتا ہے۔ تو 3-4 باتیں آپ نے بتائیں۔ سب سے پہلی بات، جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس کی وفات ہوئی، جس نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ خاتموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی خاتمے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ساری زندگی نیکی کی زندگی گزارتا رہا ہو اور اس کی کسی گناہ میں موت ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ساری عمر گناہ کرتا رہا ہو اور اس کی جو ہے موت بڑی نیکی میں ہو۔ میں یہ ایک قانون نہیں بتا رہی، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص نیکیاں کر رہا ہو اس کا خاتمہ بالخیر فرما دیتے ہیں، اور جو شخص گناہ میں ملوث ہو وہ اس کا جو خاتمہ گناہ کی صورت میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسے تمہاری موت ہوگی، اور تموتون کما تحیون،
تم ویسے مرو گے جیسے کہ تم زندگی گزارتے ہو۔ تو جن کاموں میں انسان مصروف رہا، میرٹ پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی موت عطا فرماتے ہیں جو کہ خاتمہ بالخیر کی ہوتی ہے، اور جو شخص گناہوں میں ملوث رہا تو اس کو خاتمہ بالخیر کی توفیق نہیں دی جاتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو تو پھر ایسا کیجئے، اپنی زندگی اچھے کاموں میں گزاریے۔ انشاءاللہ جب آپ اچھے کام کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ اپنے فضل اور توفیق کے ساتھ آپ کو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ 2-3 نیکی کے کام بتائے گئے ہیں، انہی کے کو سوچتے ہوئے ہم اور کام بھی سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مسجد میں آیا، مسجد میں نماز پڑھ کر گھر گیا اور اس کا وفات ہو گئی۔ کوئی شخص جو تھا تلاوت کر رہا تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ کسی شخص نے کسی کو صدقہ دیا، صدقہ دینے کے بعد جلدی اس کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تمام نیکی کے کام ہیں۔ ان نیکی کے کاموں کے بعد جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اسے خاتمہ بالخیر کہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو چلتی چلتی پھر بتاتی جاؤں کہ یہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کا خاتمہ کن حالات میں ہو رہا ہے، یہ خاص اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور نیک کام بھی کرتے رہیں تاکہ ہمیں جو ہے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ خاص طور پر ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گی، کیونکہ یہ اس میں آخری لفظ یہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ بات تو اس حدیث میں بھی کلیئر ہے۔ تو ایک کام کیجئے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں تاکہ جب آپ کی موت کا وقت آئے تو تب بھی آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ حدیث نمبر 1864 حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ وصیت کیے بغیر فوت ہو گئی ہیں، تو کیا اب میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم پانی کے صدقے کا اہتمام کرو۔ سعد بن معاذ جو ہیں یہ انصار کے سردار تھے، ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور اگر وہ بات کر سکتی ہوتیں تو وہ ضرور مجھے صدقے کا حکم دیتی۔ وہ اپنی زندگی میں بھی صدقہ کرتی رہتی تھیں، تو اگر وہ زندہ ہوتیں تو اگر وہ بات کر سکتی ہوتیں تو وہ مجھے ضرور صدقے کا حکم دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہاں، تم ان کی طرف سے ضرور صدقہ کرو اور پانی کا صدقہ کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے ایصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ ہمارے عزیز اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا خیر کا کام کریں جس کے ساتھ انہیں وفات کے بعد بھی فائدہ ہو۔ تو اس سلسلے میں آئیے حدیثی کی روشنی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، 3 لوگوں کے اعمال ختم نہیں ہوتے۔ ایک وہ شخص جس کی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کوئی نفع دینے والا علم کسی کو سکھا دیا، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی کسی کو تعلیم دے دی، کوئی کسی کے لیے گھر بنوا دیا جب تک وہ اس گھر میں رہتا رہے گا اس شخص کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ 3 عمل ہیں جو کہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ اولاد کل کو نیک عمل کرے اور اس کے نیک اعمال کا بھی اس کو فائدہ ہو اور وہ اولاد اس کے لیے دعا بھی کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں کوئی نفع بخشنے والا علم پڑھا دے کسی کو۔ مثال کے طور پہ اس وقت بہت سے لوگ اللہ کا دین سکھانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی
کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی نیکی کر جائیں جس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ دین کی جو دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہی شوق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، مجھے یہی لالچ ہے کہ میں آپ کو نیکی کی بات بتا رہی ہوں. کل کو میں اللہ کے پاس چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کو اللہ زندگی دے، لمبی زندگی دے. آپ جب نیکی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نیک عمل میں سے ایک حصہ اللہ نے چاہا تو میرا بھی ہوگا. تو لہٰذا یہ کام آپ لوگ بھی کیجئے، کسی کو نیکی کی بات بتا دیجئے، یہ بہترین صدقہ ہے. اور نفع بخش علم کسی کو سکھا دیجئے. تیسری بات صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر جائیں. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو طلحہ نے بیرحا کا باغ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جیسے چاہیں اسے استعمال میں لائیں. تو اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر جائیے. اگر آپ کو زیادہ کی توفیق نہیں ہوتی، جتنے کی توفیق ہوتی ہے اتنا کر لیجیے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتی رہیں گی. اب اگلا ایک اور سوال ہے کہ ہم نے اگر ایصال ثواب کرنا ہو، یہ تو ہے جو انسان کی ذاتی نیکیاں ہیں. ایک اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کے جو عزیز اور رشتہ دار اس کے لیے کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو واضح کر دوں کہ عبادتوں کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے مالی عبادت اور ایک ہوتی ہے جسمانی عبادت. مالی عبادت سے مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ ہو. مثلاً میت کے لیے مالی صدقہ کیا جا سکتا ہے. فرض کیا کوئی ایک شخص فوت ہو گیا، ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، ہم ان کے لیے مالی صدقہ کر سکتے ہیں. ان کی زکوٰۃ رہ گئی ہم ادا کر سکتے ہیں. ان کی طرف سے ہم صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. مثلا ان کی طرف سے مسجد بنوا دی، ان کی طرف سے کوئی ہاسپٹل میں کمرہ بنوا دیا، ان کی طرف سے کسی یتیم کا آپ نے خرچہ جاری کر دیا. ان کے لیے حج کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی مالی صدقات ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ جو جسمانی عبادتیں ہیں وہ ہر انسان کو ذاتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ رواج ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، قرآن خوانی کا انتظام کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے اس کے لواحقین نوافل پڑھتے ہیں، یا آیت کریمہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ عبادتیں بہت فائدہ مند ہیں، لیکن یہ عبادتیں انسان کو ذاتی طور پر فائدہ دیتی ہیں. اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ زندگی میں بھی آپ کسی کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، زندگی میں بھی آپ کسی کے لیے تلاوت نہیں کر سکتے، زندگی میں بھی آپ کسی کے لیے اذکار نہیں کر سکتے. ہاں، دعا جو ہے وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس لیے فوت شدگان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے مالی صدقہ کیجئے. ان کے لیے وہ عبادتیں آپ کر سکتے ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے. ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. ایک حدیث میں روزے رکھنے کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اس میں بھی میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گی کہ روزہ بھی ایسی عبادت ہے جس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے وہ بھی ایک طرح سے مالی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے صرف جسمانی باتوں کا، نمازیں آپ کے اپنی ذات کے لیے ہیں، نہ آپ زندگی میں کسی اور کے لیے نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ ہی فوت ہونے کے بعد. بہت سے لوگ فوت شدگان کے لیے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت یہ آپ کی اپنی ذات کو فائدہ دیتی ہے. اسی طرح اذکار، آیت کریمہ ضرور پڑھیے، لیکن یہ آپ اپنی ذات کے لیے پڑھیے. جو ہے یہ عبادتیں، جسمانی عبادتیں ہر انسان کے لیے ذاتی طور پہ کرنا لازمی ہے. اگلی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 1867. بنو اسد قبیلے کا ایک آدمی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے اہل سمیت بقیع غرقد میں پڑاؤ ڈالا
میرے گھر والوں نے مجھے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کھانے کے لیے کوئی چیز مانگ لاؤ، اور پھر وہ اپنی ضرورتیں بتانے لگ گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا سوال کر رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے کبھی نہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت آپ کے پاس واقعی موجود نہیں تھا۔ وہ آدمی غصے کی حالت میں یہ کہتے ہوئے چل دیا، میری عمر کی قسم، آپ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر اس لیے ناراض ہو رہا ہے کہ اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ تم میں سے جس آدمی نے سوال کیا اور اس کے پاس ایک اوقیہ یا اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اس نے ضد اور اصرار کے ساتھ سوال کیا۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنے دل میں کہا ہماری اونٹنی اوقیہ سے تو بہتر ہے، لہٰذا میں واپس لوٹ آیا اور میں نے آپ سے سوال نہیں کیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اور منقہ لایا گیا، آپ ہمیں عطا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا۔ مالک کہتے ہیں کہ ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں مانگنے کا بہت رواج ہے، آپ نے دیکھا ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ مانگنے لگ جائے۔ ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں، گاڑی ذرا تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہوتی ہے سگنل کے انتظار میں تو کم از کم 10 فقیر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب آج کل جیسے لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، لوگوں کو واقعی ضرورت بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک عادت کے طور پر بھی مانگنے چل پڑتے ہیں، انہیں مانگنا آسان لگتا ہے، محنت کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو اسی سوال کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک اوقیہ چاندی ہو تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کے پاس ایک اوقیہ چاندی ہو تو اس نے چمٹ کر سوال کیا، اس نے اصرار اور ضد کی۔ اب ایک اوقیہ چاندی کتنی ہوتی ہے یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ ایک اوقیہ چاندی جو ہے وہ 10.5 تولے کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 52.5 تولے چاندی اگر انسان کے پاس ہو تو یہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی جو ہے یہ 5 اوقیہ کے برابر ہوتی ہے۔ تو ایک اوقیہ چاندی برابر ہے 10.5 تولے کے۔ تو جس کے پاس 10.5 تولے چاندی کے برابر اس کا روزانہ کا خرچہ ہو تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ اب آج کل کے حساب سے اگر آپ لگائیں تو چاندی کا ریٹ جو ہے تقریباً کوئی 100 روپے تولہ کے لگ بھگ ہے۔ ان دنوں سونا بھی بہت مہنگا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ چاندی کی بھی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ میں نے اندازاً آپ کو بتایا ہے کہ آج کل چاندی کا ریٹ 100 روپے تولہ کے لگ بھگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 550، 600، 700 ہی کر لیں، اتنا اگر کسی کے پاس موجود ہو تو اسے مانگنا نہیں چاہیے۔ اتنا اس کا روز کا خرچہ ہو، اس کے اندر اس کا گزارا ہو جاتا ہو تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ ہر ایک کو اپنے حالات کے اپنے دیکھ لینا چاہیے کہ اگر میرا روزانہ کا جو خرچہ ہے، میرے جو رننگ اخراجات ہیں کھانے کے، پینے کے، روزانہ کے، اگر اوسطاً اتنے ہیں اور اتنا پیسہ اس کے پاس ہے تو پھر اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اتنے پیسے بھی اس کے پاس میسر نہیں ہیں، اس کی روزانہ آمدنی اتنی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو تب تک مانگنے کی اجازت ہے جب تک اس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مطابق نہیں ہو جاتی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو یہ جو ہیں بنو اسد قبیلے کے جو شخص تھے، جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس ایک اوقیہ چاندی ہو تو اور اس نے پھر مانگا تو اس نے اصرار کے ساتھ اور چمٹ کر مانگا، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میرے پاس تو اونٹنی بھی ہے تو مجھے تو نہیں مانگنا چاہیے۔ وہ پھر مانگے بغیر واپس آ گئے۔
باقی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا کہ بعد میں جب آپ کے پاس کچھ دوسری اجناس لائی گئیں، جو اور منقع لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خود آپ نے بھجوا دیا، آپ ان کو دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا۔ ایک بات تو ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آئی، دوسری ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سوالی جو ہے وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہو رہے، بلکہ آپ وضاحت کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ اس لیے ناراض ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ یہ عقل مندی نہیں ہوتی کہ غصے میں دوسرے کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، بلکہ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے جذبات کو سمجھ کر اس کے غصے کے اسباب پر غور کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے غصے کو برداشت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو جذبات لے کر آیا تھا وہ پورے نہ ہوئے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی آدمی ہم پر اگر غصے کا اظہار کر رہا ہے تو ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ اس کی وجوہات کو دیکھیں اور پھر ان وجوہات کے مطابق اس سے معاملہ کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ غصے کے جواب میں غصہ کر بیٹھتے ہیں اور معاملہ خراب کر بیٹھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں ہر موقع پر یہی ہماری تربیت کرتی ہے کہ غصہ بلا وجہ نہیں کرنا، اگلے کے غصے کے اسباب کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس سے ڈیل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ حدیث نمبر 1868۔ ابو جری حجیمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ ہمیں کسی ایسی چیز کی تعلیم دیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ وہ پانی مانگنے والے کے ڈول میں پانی ڈالنے کی صورت میں ہو یا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی صورت میں ہو۔ دونوں باتیں کتنی قیمتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ساتھ ہمیں فائدہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کسی بھی کام کو حقیر نہیں سمجھنا، خواہ وہ پانی مانگنے والے کے ڈول میں پانی ڈالنے کی صورت میں ہو۔ اتنا بھی اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں تو یہ نیکی بھی بہت قیمتی ہے، اور اس شخص کو جس کے ساتھ آپ یہ نیکی کر رہے ہیں اس کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، مسکرا کر بات کریں۔ اب مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے، اور اس صدقے کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کسی کے گھر جاتی ہیں اور اگلا شخص آپ سے سپاٹ چہرے کے ساتھ ملتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی میں کیوں اس کے گھر میں آئی، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ شخص مجھے ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو مسکرا کر ملنا ہے، یہ ہر امیر کی، ہر غریب کی، چھوٹے کی، بڑے کی، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اپنے ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ عز و جل تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ اب تکبر جو ہے بہت بڑا مرض، چھوٹا مرض نہیں ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا۔ آپ کو پتہ ہے شیطان نے یہی تکبر کیا تھا، انسان کے مقابلے میں بڑا بنا تھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی تکبر کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو تکبر جو ہے یہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور قیامت کو تو خیر جو اس کا حشر ہوگا، میرا خیال اس کے لیے میں ایک ہی حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کی عزت ہے اور عظمت اللہ تعالیٰ کا اظہار ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کو چھینا، اللہ اسے ذلیل کریں گے۔ تو تکبر صرف اور صرف کس کو روا ہے؟ اللہ رب العزت کو، کیونکہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔
تو تو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچ، کیونکہ یہ تکبر ہے۔ اب یہاں پہ تکبر کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ انسان اپنے پاجامے کو، اپنی شلوار کو یا اپنی پینٹ کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بھی ٹخنے سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم تو صرف فیشن کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، جب شریعت نے ایک بات طے کر دی، ایک حدیث کے لفظ ہیں، جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنا لازمی ہے، اور مردوں کے لیے اپنے ٹخنوں کو ننگا کرنا لازمی ہے۔ جو ٹخنے مرد اگر اپنی پینٹ کو، اپنی پائجامے کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ سب کچھ آگ میں ہے۔ ہم بعض گناہوں کو بڑا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گناہ اللہ رب العزت کے غصے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے، یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اگر کوئی آدمی تیرے عیب کو سامنے رکھ کر تجھے برا بھلا کہے تو اس کے کسی عیب کو جسے تو جانتا ہے وہ سامنے رکھ کر اسے برا بھلا نہ کہہ۔ ایک آدمی نے تجھے کہا کہ تو بڑا خراب ہے، تو بڑا بے ایمان ہے، اور تو بڑا بدزبان ہے، آپ کو بھی اس کی 4 برائیوں کا پتہ ہے، تو اس نے اگر آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ اس کے عیب کو جانتے ہیں، آپ اس کے عیب کو جاننے کے باوجود اسے نہ کہیے، کیونکہ اس چیز کا اجر تیرے لیے ہوگا، اور اس شخص نے جو غلط بات کہی ہے اس کا وبال اس پر ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک شخص نے مجھے برا بھلا کہا، لازماً میں نے اسے برا بھلا کرنا۔ نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سے بالکل الٹ تلقین کرتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، اس کی چند عیب آپ کے علم میں ہیں، آپ اسے برا بھلا نہ کہیے، اس کا گناہ اس کے سر، آپ کی نیکی آپ کے حصے میں۔ کون کون اس طرز عمل کو اختیار کرے گا؟ کون کون اس طرز عمل کو اختیار کرے گا؟ اصل بات ہے یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں، شیطان ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ یہ جو غصہ ہے، پچھلی حدیث میں بھی ہم نے یہی پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہنے والے کے غصے کو نہیں دیکھا، آپ نے اس کے غصے کو سمجھتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کیا کہ بھئی وہ غصہ اس لیے کر رہا ہے، اس کا خیال تھا مجھے مل جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نہیں دینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ نہیں کیا۔ اسی طرح یہاں یہ جو الفاظ ہیں، یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے دہراتی ہوں، کسی کے دل میں اتر جائیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں بھی بہت فائدہ ہوگا، اور آخرت کا اجر تو لازماً ہوگا ہی، کہ اگر کوئی آدمی تجھے برا بھلا کہے ان باتوں کی وجہ سے جو وہ تیرے بارے میں جانتا ہے، تو ان عیوب کو جو اس میں ہیں اور تو جانتا ہے، تو اس کو برا بھلا نہ کہے۔ اس کا وبال اس آدمی کے سر پر ہوگا، اور تیرا اس وقت خاموش رہنا اور اسے برا بھلا نہ کہنا، اس کا اجر تیرے نامہ اعمال میں ہوگا۔ کیا خیال ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لازماً ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کا یہ جو ہے اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 1867 اور 1876۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جس میں اگر تم مبتلا ہو گئے، اور میں اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو، لیکن اگر وہ 5 آزمائشیں تم پر آ جائیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعا کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ آزمائشیں تم پر آئیں. تو 5 باتیں یا 5 آزمائشیں اگر تم پر آ جائیں تو پھر ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرے تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں پھیل جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100% نہیں 1000% سچ فرمایا. جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، ایک ہوتا ہے گناہ جب آپ چھپ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو عام کیا جا رہا ہوتا ہے. جب گناہ چھپ چھپ کے کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے گناہ سمجھ رہے ہیں، اور جب ایک گناہ عام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی ہے. اب لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اب لوگ اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے بے حجابی، بے حیائی، فحاشی ہمارے ہاں کتنی عام ہو گئی. پہلے ننگی عورتوں کی تصویریں سامنے نہیں آتی تھیں، اب آج دیکھیں جتنی زیادہ عورت ننگی ہو سکتی ہے اتنی زیادہ ننگی ہوتی ہے اور میگزینس کے ٹائٹل پیج پر ہوتی ہے، اور کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا. اس کو ایک معمول سمجھ لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بے حیائیاں ہیں وہ بھی میرا خیال ہے، میں ان کی تفصیل نہیں بتاتی، آپ میں سے ہر کوئی اسے جانتا ہے. تو جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس میں ایسی بیماریاں اور ایسی وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں. اب دیکھ لیجئے، ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں، ملیریا ہمارے ہاں پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن ڈینگی آ گیا، اور ڈینگی ایسا مہلک تھا کہ جس کے ساتھ بہت زیادہ نقصان ہوا. اب یہ جو آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کیا خیال ہے یہ فلو اور کھانسی بخار یہ ہمارے ہاں پہلے نہیں ہوتا تھا لازماً. ہم میں سے بے شمار لوگوں کو یہ ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہوا، کئی دفعہ ہوتا ہے. یہ بخار، کھانسی، نزلہ، یہ ساری چیزیں، گلا خراب ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ پہلے ہوتی تھیں. لیکن وہی بات، جیسے ملیریا کے ہم لوگ عادی ہیں، ہمارے جسم میں اس کے لیے امیونزم موجود ہے، اسی طرح یہ بیماری بھی ہوتی تھی. لیکن آپ دیکھیں ڈینگی نے بھی ہمیں کیسے خراب کیا، اور اب کرونا کی وجہ سے ہم کیسے آج کل خوف میں مبتلا ہیں. تو یہ بیماریاں اور وبائیں، یہ جب اللہ کی آپ نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں. آپ یہ اس وقت میرا خیال ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے پوری دنیا اس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے. جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالی آ جاتی ہے، سخت تکلیفیں آتی ہیں، اور بادشاہوں کے ظلم ان کو سہنے پڑتے ہیں. اب جب ماپ تول میں کمی ہوتی ہے تو اس گناہ کے 3 نتیجے ہوتے ہیں. ہم عام طور پہ ماپ تول میں کمی کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ویل للمطففین، دوزخ ہے ماپ تول میں کمی کرنے کے لیے. اور حضرت شعیب کی قوم کو اسی وجہ سے عذاب آیا تھا. تو اس جو گناہ کی وجہ سے 3 نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. پہلا کیا؟ قحط سالی آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی شارٹیج رہتی ہے. کبھی چینی کی شارٹیج ہو گئی، پچھلے دنوں ہم نے چینی کی شارٹیج دیکھی ہے، چینی کا ریٹ 100 روپے تک پہنچ گیا تھا. آج کل ہم آٹے کی شارٹیج دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی چیز کی شارٹیج ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کسی چیز کی شارٹیج ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سارا کچھ نتیجے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ ماپ تول میں کمی کرنے کے. دوسری بات ہے سخت تکلیفیں آتی ہیں اور بادشاہوں کے ظلم، انہیں بادشاہوں کے ظلم سہنے پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری حکومتیں کیا ہمارے ساتھ نرمی کرتی ہیں؟ موجودہ حکومت نے کتنے ٹیکس لگائے، کتنی مہنگائی کر دی. ڈالر کا ریٹ جو تھا 104 سے اور 105 سے 167 تک جا پہنچا، اور اس کے ساتھ پورا ملک مہنگائی میں جکڑا گیا، غریب کا کھانا ختم ہو گیا. تو یہ نتیجے کن چیزوں کے ہوتے ہیں؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے. تیسری بات،
جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نازل ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ جب لوگ زکوٰۃ بند کر دیتے ہیں، اللہ بارش بند کر دیتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ ہے بارش بند ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فصلیں نہیں اگتی، اور اگتی بھی ہیں تو ان کی پیداوار اتنی نہیں ہوتی جتنی پیداوار ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوقات نہ ہوتی، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، چھوٹے موٹے جانور، تو اللہ تعالیٰ جو تھے بالکل ہی بارش بند کرتے تھے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کیڑے مکوڑوں اور ان چرند پرند کی وجہ سے، چھوٹے حیوانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے رہتے ہیں اور اپنی رحمت کو بند نہیں کرتے، ورنہ انسان کے گناہ تو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بارش بھی بند کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ توڑنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے دشمنوں کو جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے آج ہم پر غیر مسلط ہیں کہ نہیں؟ ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے ہمارے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے، ہمارے حکمران بھی غیر ہی مسلط کر دیتے ہیں۔ اگرچہ انتخابات کا ڈونگ رچایا جاتا ہے، لیکن بندہ وہی سامنے آتا ہے جو سلیکٹڈ ہوتا ہے، اور جس پر ہمارے دشمن جس کو قبول کرتے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے فیصلے ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کس کے ہاتھوں میں کر دیے، اور یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے دشمنوں کو جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے، انہیں مسلط کر دیتا ہے، جو ان سے ان کے مال چھین لیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے IMF ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ جو ڈالر کا ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے قرضے ایک دم سے ڈبل ہو گئے، اور یہ کون لے گا؟ IMF، جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں انسان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہیں، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے ہماری اپنی کرتوتوں کا۔ اور پانچویں بات، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یعنی ان کی عدالتوں میں قانون اسلامی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور قانون کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے میں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ہماری عدالتوں میں کیا خیال ہے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہماری عدالتوں میں برٹش لاء کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہی برٹش لاء جو کہ انگریز یہاں سے جاتے ہوئے چھوڑ گیا تھا۔ اسی برٹش لاء میں کچھ پیوند لگا دیے گئے ہیں، اور ان کو اسلامی قوانین کا نام دے دیا گیا ہے۔ ڈھانچہ سارا کے سارا وہی ہے، تو اسی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خانہ جنگی ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں کتنی بڑی دہشت گردی کی مصیبت بھگتی ہے۔ یہ تو آج کل تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی تھی، ورنہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب پشاور میں ایک اسکول میں 150 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو جب ان لوگ جو ہیں وہ قوانین اسلامی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور یہ کام حکومت کا ہی ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، ان کی خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ حدیث بہت سوچنے والی ہے، بہت سمجھنے والی ہے۔ میں ایک دفعہ اس کے الفاظ پھر دوہرا دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں، ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 قسم کی آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا نہ کرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب انسان یہ
گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو یہ نتیجے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب بھی کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو کہ ان کے آباء و اجداد میں نہیں تھیں پھیل جاتی ہیں۔ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالی، تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رکتے ہیں تو آسمان سے بارش ہونا رک جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے مسلط کر دیتا ہے، جو ان سے ان کے مال چھین لیتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اللہ تو ہی ہم پر رحم فرمانا، یہ سارے ہی گناہ ہمارے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، تو اپنی رحمت کو دیکھنا۔ ہم تجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 1878، بسر بن جوحاش قرشی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُخْطِئِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا، یہ دائیں اور بائیں طرف سے گروہ کے گروہ تیری طرف دوڑتے چلے آتے ہیں، کیا ان میں سے ہر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ یہ جانتے ہیں ہم نے کس چیز سے ان کو بنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پہ تھوکا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو مجھے عاجز کرنا چاہتا ہے، میں نے تجھے اس جیسے پانی سے پیدا کیا۔ یعنی آپ نے جو اپنی ہتھیلی رکھی اس کے اوپر آپ نے تھوکا، اور آپ نے کہا کہ اس تھوک جیسے حقیر پانی سے یا تھوک سے بھی زیادہ حقیر پانی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کون سا؟ نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ حتیٰ کہ میں نے جب ٹھیک طرح سے تیرے سب اعضاء درست کیے اور انہیں خوبصورتی سے بنایا تو اب تو 2 دھاری دار چادروں میں چلنے لگ گیا، اور تجھے زمین میں تھوڑا سا وقار ملا اور عزت ملی تو تو نے مال جمع شروع کر دیا اور اسے روک کر رکھنا شروع کر دیا، اور جب جان ہنسلی میں آ گئی تو تو نے کہنا شروع کر دیا، اب میں صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب تو صدقے کا وقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ معارج کی وہ آیات پڑھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان سے مراد کیا تھی کہ یہ کافر لوگ جو ہیں تیرے دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آتے چلے جا رہے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ ان میں سے ہر شخص نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب تک انسان نیک اعمال نہ کرے تب تک وہ جنت میں داخل ہونے کی امید نہ رکھے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوکا اور کہا کہ انسان اس تھوک جیسی حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک نطفے سے پیدا کرتے ہیں، نطفے سے بوٹی بنتی ہے، بوٹی سے پھر وہ بچہ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں اکیلا زندگی گزار سکے، وہ سروائیو کر سکے ماں کے بغیر، تو اللہ اسے اس دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جیسی جوانی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے، بڑے شاندار کپڑے پہن کے بڑا اکڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس رب کی نافرمانی کرتا ہے جس رب نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، اور پھر مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مال بجائے اس کے کہ اس کو اس کے حقداروں کو دے، مال روک کے رکھتا ہے، صرف اپنے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور جب موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال میں فلاں کو دے رہا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے صدقہ تب کریں
جب آپ صحت مند ہوں، جب آپ کو مال کی لالچ ہو، جب آپ کو فقر کا ڈر ہو، تب صدقہ کریں۔ یہ تو ہوا بہترین صدقہ۔ اور جب آپ مرنے لگیں، پتہ ہے میں مر جاؤں گا، تو اس کے بعد یا ایسی بیماری لگ گئی ہے جس میں کے بعد آپ کو زندگی کا یقین نہیں ہے، اور اس وقت آپ کہیں کہ جی میری اتنی جائیداد فلاں مسجد کو اور اتنی جائیداد فلاں مدرسے کو، اصل بات ہے اس وقت کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ صدقہ اس وقت کیجئے جس وقت آپ صحت مند ہوں، جس وقت آپ کو مال کا لالچ ہو، آپ کو فقر کا ڈر ہو، وہ صدقہ اس وقت صدقہ کیجئے۔ تو لہٰذا صدقہ آج کریں۔ آج اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آج صدقہ کیجئے۔ آج کا صدقہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، لیکن موت کے وقت کا صدقہ جو ہے وہ آپ کا قبول ہی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ موت کے وقت انسان کہتا ہے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، لیکن وہ تو ہوتا ہی نہیں اس کا، وہ تو فلاں کا ہو چکا ہوتا ہے، وارثوں کا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو موت کے وقت یا مرض الموت میں انسان اپنے مال کا مالک نہیں رہتا۔ اس کے مالک کون ہوتے ہیں؟ اس کے ورثاء۔ تو لہٰذا صدقہ آج کیجئے۔ آج جوانی ہے، آج صحت ہے، آج ہمت ہے، آج طاقت ہے، آج دولت ہے، آج صدقہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقے کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن جب آپ کو موت کا یقین ہو گیا یا ایسی بیماری میں آپ چلے گئے جس سے بچنے کی امید نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں پھر آپ کا صدقہ جو ہے وہ کسی اور، وہ آپ کا مال رہتا ہی نہیں ہے، آپ اس کا مال کے مالک ہی نہیں رہتے، وہ کسی اور کی ملکیت ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1879، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خزانہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی قیامت کے دن گنجے اور زہریلے سام کا روپ دھار لے گا۔ اس کا مالک اس سے بھاگے گا، لیکن وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ کی قسم وہ اس کا تعاقب کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ سانپ اپنا ہاتھ پھیلائے گا اور اس کو، انسان کو، اپنے منہ کا لقمہ بنا لے گا۔ یہ بات کل بھی ہوئی تھی کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا اس کے ساتھ کل کو کیا ہوگا۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے مال میں دو قسم کے حق ہوتے ہیں۔ ایک حق ہے جو لازمی ہے جس کو ہم فرضی صدقہ کہتے ہیں، اور کچھ صدقے ہوتے ہیں جو نفلی ہوتے ہیں۔ فرضی صدقے دو ہیں، پہلا صدقہ زکوٰۃ کا ہے اور دوسرا صدقہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ تو یہ کم از کم صدقہ جو آپ نے اپنے مال میں کرنا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا قرآن مجید کی آیت پڑھ کے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ اس دن ان کے لیے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وظہورہم، تو ان کے ساتھ ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اس سونے اور چاندی کو جو دوزخ کی آگ میں تپ کے خود بھی آگ بن چکا ہوگا، اس کے ساتھ ان کو تپایا جائے گا، اور ساتھ ہی کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے اللہ نے بڑی تھوڑی رکھی ہے، 2.5% عام طور پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو، 97.5% کی آپ کو وہ اجازت دیتا ہے، 2.5% وہ آپ کو دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو کہتا ہے کہ اس 2.5% کے دینے سے تمہارا باقی مال پاک ہو جائے گا۔ باقی مال نہ صرف پاک ہو جائے گا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بڑھے گا، زیادہ پھلے پھولے گا، اس کے ساتھ برکت زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ مال اگر آپ نے اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، آپ مسلمان بھی نہیں ہوتے اور آپ دوزخ کا ایندھن بھی بنتے۔ تو لہٰذا یہ والا جو ہے 2.5%، یہ آپ سمجھ لیجئے پاسنگ مارکس ہیں، اس کے بغیر آپ مسلمان ہونے کے امتحان میں ناکام رہتے ہیں۔ تو جو شخص اپنا مال جو ہے اس میں سے فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، تو قیامت والے دن
یہ مال اس کے گلے میں ایک گنجے سام کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، اسے طوق پہنا دیا جائے گا، آدمی اسے بھاگے گا، لیکن یہ سانپ جو ہے یہ اس کا پیچھا کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو گنجا سانپ ہوتا ہے یہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، تو یہ آدمی اس سے پیچھے بھاگے گا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اپنا آگے بڑھے گا، آگے بڑھ کے انسان کو لقمہ بنا لے گا اور اسے ڈسے گا، اسے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، تو دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا، کسی کو نہیں دیتا تھا، اب بھی مجھے اپنے گلے کا ہار، آج میں تیرے گلے کا ہار بن گیا ہوں، تو نے دنیا میں مجھے اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا تھا۔ اس موقع پہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ تو وہ حق ہے جس کے بغیر آپ اسلام کے بیسک جو ضروریات ہیں یا بیسک جو اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے وہ بھی آپ پورا نہیں کرتے، آپ پاسنگ مارکس بھی حاصل نہیں کرتے۔ جو دوسرے صدقات ہیں ان کے ساتھ اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ویسے بھی صدقے کے ساتھ کوئی ایک فائدہ نہیں ہوتا، صدقے کے ساتھ اللہ بلائیں ٹال دیتے ہیں، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقے کے ساتھ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقے کے ساتھ آپ کو دنیا میں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، مقبولیت ملتی ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کو آپ صدقہ دیتے ہیں اور جن کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں وہ آپ کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور وہ دعائیں آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ یہ تو آپ کو دنیا میں صدقے کے فائدے ملتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ صدقہ نہیں کرتے تو آپ خسارے میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری ان کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں ہم الاکثرون ہم الاکثرون ہم الاکثرون، وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ ابو ذر غفاری ڈر جاتے ہیں، شاید میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون لوگ؟ آپ فرماتے ہیں زیادہ مال والے، زیادہ مال والے، زیادہ مال والے، ہاں جس نے اپنے مال کو ادھر بھی دینے کا حکم دیا، ادھر بھی دینے کا حکم دیا، ادھر بھی دینے کا حکم دیا، تو وہ تو شاید بچ جائے اس خسارے سے، ورنہ زیادہ مال والا زیادہ خسارے والا ہے، کیونکہ مال کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار یا بادشاہ نبی بننا پسند نہیں کیا، آپ نے درویش نبی بننا قبول فرما لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مالدار صحابہ میں سے ہیں، لیکن قیامت والے دن گھسٹتے ہوئے آئیں گے، حالانکہ بہت صدقہ کرتے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ لہٰذا مال کے حقوق ادا کیجیے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی مالدار بننا تو پسند کرتا ہے، لیکن مال کے حقوق کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ وہ کم سے کم حق ہے جس کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے، اور اس کے بعد مال میں اور بھی بہت سے حق ہیں، اور وہ سارے حق جب تک آپ نے ادا نہ کیے آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ مال میں رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں سے مراد والدین، اولاد، اور پھر قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی غریب ہے تو آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت کی حد تک، ایک مناسب ضرورت کی حد تک اس کو سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ مال میں یتیموں کا حق ہے، مال میں ہمسایوں کا حق ہے، مال میں جو ہے امت مسلمہ کا حق ہے۔ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی شام کے مہاجرین آ گئے، آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بیچارے بھوکے پھر رہے ہیں، تو یہ سارے حقوق جو ہیں یہ جتنا جس کا مال زیادہ ہے اتنے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ جس کا مال تھوڑا ہے اس کے اوپر تھوڑے، جس کا مال زیادہ ہے اس کے اوپر زیادہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ نہ دی مسلمان نہیں ہوں گے اور دوزخ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنی رحمت سے ان گناہوں سے بچا لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم